یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آندرے پوف بلا کا ذہین صحیح لیکن تھا تو انسان ہی۔ اس نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا اور اب کوشش کر رہا تھا کہ مجھے میری حماقت پر چڑھائے تاکہ میں غصے میں آ کر مزید حماقتیں کروں۔ عبداللہ بڑے غور سے وہ پیغام سن رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ آندرے پوف سے میرا رابطہ کیسے قائم ہوا۔ اسی لمحے ایک خیال اچانک میرے ذہن میں آیا۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ وہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرے کہ میرے پاس کوئی ایسا ٹرانسمیٹر ہے۔ اتفاق تھا کہ میں نے یہ بات خیر صاحب کو بھی نہیں بتائی تھی اور اب میرا ارادہ تھا کہ انہیں بتاؤں گا بھی نہیں۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آندرے پوف کو محض شک ہوا ہو اور وہ اس کی تصدیق کے لیے ڈرامہ کھیل رہا ہو، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جی پی او سے واپسی پر وہاں کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ یہ فقط آندرے کا تیز ذہن تھا جس نے پوسٹ باکس سے پیغام غائب ہونے کے امکانات پر غور کرتے ہوئے اس تھیوری پر بھی سوچا ہوگا۔ پر اب میں اس اسکیم کو مکمل طور پر سمجھ گیا تھا۔ نثار برمی کے بنگلے سے جب ملبے میں دبی ہوئی ڈاکٹر پرکاش اور جنرل منوہر کی لاشیں ملی ہوں گی اور پوسٹ مارٹم سے یہ ثابت ہوا ہوگا کہ ڈاکٹر ملبے میں دب کر نہیں مرا تھا بلکہ اس کے جسم میں 5 گولیاں اتارے جانے سے اس کی موت واقع ہوئی تھی، تو یقیناً آندرے کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ ڈاکٹر پرکاش کی اطلاع کے برعکس میں بنگلے سے بھاگنے کے بجائے وہیں کہیں چھپ گیا تھا اور بعد میں ڈاکٹر پرکاش کو ٹھکانے لگا کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اتنی سی بات سمجھ لینے کے بعد یہ نظریہ قائم کرنا کہ وہاں سے بھاگتے ہوئے بہت سی کام کی چیزیں بھی لے آیا ہوں گا باعث قیاس نہیں تھا، اور اسی نظریے پر کام کرتے ہوئے اس نے شاید وہ پوسٹ باکس والا چکر چلایا تھا۔ لیکن نہیں، اگر وہ چکر ہوتا تو پیغام سیدھا سیدھا انگلش یا بنگالی زبان میں ہوتا، کوڈ ورڈز میں نہ ہوتا، اور دوسرے کوئی بہت ہی چالاک آدمی بھی میرا تعاقب اس انداز سے نہیں کر سکتا تھا کہ 1000 کوشش کے باوجود مجھے خبر نہ ہوتی۔ یقیناً آندرے پوف کو شک تھا اور وہ ابھی تک تذبذب کا شکار تھا۔ کوئی واضح لائن اس کے سامنے نہیں تھی، اس لیے وہ ٹرانسمیٹر پر پیغام نشر کر کے مجھے دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے شک کو یقین میں بدلنا چاہتا تھا۔ ان حالات میں یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ایک لمبے عرصے کے لیے اس فریکوینسی پر بات ہی نہ کرے، لیکن اس کا امکان بھی کم تھا، کیونکہ دن بدن بگڑتے ہوئے حالات میں کسی ایک شک کی بنیاد پر کام ملتوی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ بھی ایسی حالت میں جب کہ اس کا مشن کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اگلے دن 1 مارچ تھا، میں گھر پر ہی رہا۔ مجھے میجر ایاز کے فون کا انتظار تھا۔ دوسرے آندرے پوف کے چیلنج کے مطابق آج ڈھاکہ کو تباہ ہونا تھا۔ عبداللہ تو صبح ہی اپنے مشن پر روانہ ہو چکا تھا، لیکن میں میجر ایاز سے صورتحال معلوم کرنے کے بعد کہیں نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کیلولا کر رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف میجر ایاز ملک ہی تھے۔ ان کی آواز بڑی گھبرائی ہوئی سی تھی، پریشانی کے عالم میں کہنے لگے، ہیلو قمر، آج ڈھاکہ واقعی تباہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کہتے لائن ڈیڈ ہو گئی۔ میں نے ریسیور کو کریڈل پر پٹخا اور فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ میجر ایاز کے لہجے سے لگتا تھا کہ ڈھاکہ میں قیامت آنے والی ہے یا پھر زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی میں دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ عبداللہ گرتا پڑتا اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور جسم اور سر پر لگنے والی چوٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اندر آتے ہی نیم بے ہوش سا ہو کر گر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور جلدی سے زیر زمین ہسپتال میں لے گیا، جہاں ہمارا ڈاکٹر اور دیگر عملہ ہمہ وقت موجود رہتا تھا۔ عبداللہ کو اسی وقت ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ کچھ بات کر سکے۔ میں نے اس سے اس حالت میں پہنچنے کے اسباب دریافت کیے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اجنبی سے انداز میں میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، دکھ اور کرب کی پرچھائیاں بھی تھی اور بے بسی کا اظہار بھی، اور ان سب میں نمایاں غصہ اور انتقام کی آگ بھی۔ عبداللہ نے بتایا کہ شہر کی صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی ہے۔ بنگالی عوام نے جلوس نکالا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم سیلاب کے ریلے کی مانند سڑکوں پر چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے بانس کے ڈنڈے اور لوہے کی سلاخیں ہاتھوں میں اٹھا رکھی ہیں اور انتہائی نفرت آمیز لہجے میں پاکستانی فوج اور غیر بنگالی عوام کو گالیاں دیتے اور غیظ آلود نعرے لگاتے وہ جس سمت بھی جاتے ہیں تباہی مچاتے چلے جاتے ہیں۔ غضب کا شور شرابہ ہے، بس چند ہی الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، جالو جالو آنگن جالو، امار بانگلہ تمار بانگلہ، سونار بانگلہ سونار بانگلہ، جے بانگلہ جے بانگلہ۔ ان نعروں کا شور ہے، آگ ہے اور خون ہے، بس یہی کچھ نظر آتا ہے ہر طرف۔ عبداللہ کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا، وہ ابھی تک اپنے حواس میں نہیں آیا تھا۔ شہر میں ہونے والی تباہی کا منظر اس کے دماغ پر بری طرح اثر انداز ہوا تھا۔ اس نے اپنی حالت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا،
کہ وہ ایک بہاری نوجوان کو بلوائیوں کے چنگل سے چھڑانا چاہتا تھا۔ اس گستاخی کی سزا کے طور پر اس کو یہ سارے زخم آئے۔ اگر وہ بنگالی نہ ہوتا تو یقیناً اس کے ٹکڑے بھی اسی بہاری نوجوان کی طرح نالی میں بہا دیے جاتے۔ اس تمام صورتحال سے آگاہ ہونے کے بعد میرے لیے گھر میں رکنا محال تھا۔ میں فوراً مختصر سی تیاری کے بعد باہر نکلا۔ شہر کا حال واقعی بہت برا تھا۔ ہر طرف دھواں اٹھتا دکھائی دیتا تھا۔ کہیں کہیں آگ کے شعلے ابھی تک بھڑک رہے تھے اور کہیں ان لپکتے شعلوں نے دکتے انگاروں کا روپ دھار لیا تھا۔ چند لمحے پہلے تک موجود خوبصورت مکانات اب راکھ کا ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ وہ جو کبھی کسی کا گلشن، کسی کا شاہانہ، کسی کا دولت کدہ اور کسی کا رین بصیرہ تھا، اب اپنے مکینوں کا مدفن بن چکا تھا۔ مدفن بھی کیوں بلکہ چتا، کیونکہ بہت سے انسان بھی اپنے مکانوں سمیت جل مرے تھے۔ میں جب اس علاقے میں پہنچا جہاں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی تھی تو بلوائی اپنا کام کر کے جا چکے تھے اور پولیس اپنا فرض نبھانے کے لیے موجود تھی۔ تماش بین عوام اور متاثرین کے رشتہ داروں کو جائے وقوع سے کافی دور تک پولیس کے اہلکاروں نے روک رکھا تھا۔ ایک عجیب سا شور برپا تھا۔ چیخیں، آہیں، کراہیں، درد و کرب میں ڈوبی آوازیں، دکھ میں لپٹی فریادیں فضاؤں میں منتشر ہو رہی تھی۔ لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے تھے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا پولیس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، جہاں مظلوم لوگ پولیس کے افسران کو اپنی بپتا سنا کر انصاف اور تحفظ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان میں ایک آفیسر کو بتا رہی تھی۔ جب بلوائی ہمارے مکان میں داخل ہوئے تو ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ میں، میرا جوان بیٹا، بہو، 2 کنواری بیٹیاں اور ایک 4 سال کی عمر کا پوتا۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا۔ بس اچانک گلی میں شور ہوا اور منہ پر رومال باندھے لمبے لمبے بالوں والے 10-20 لڑکے دروازہ توڑ کر گھر کے اندر گھس آئے۔ آتے ہی لوہے کی سلاخوں اور بانس کے ڈنڈوں سے سب پر ٹوٹ پڑے۔ ذرا دیر میں پورا خاندان زخموں سے چور ہو گیا۔ جوان بیٹے کا بھیجا کھوپڑی سے باہر نکل کر فرش پر بکھر گیا۔ لڑکیوں کے کپڑے تار تار ہو گئے۔ بے غیرتوں نے ان کے جسموں پر اپنے مظالم جاری رکھے۔ جب ڈنڈوں اور سلاخوں سے تسلی نہیں ہوئی تو پیاز کاٹنے کی چھری اٹھا لی اور تینوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ادھر یہ درد سے بلبلاتی، ادھر وہ خوشی سے کہکے لگاتے۔ ایک جنون سوار تھا سب پر۔ پھر مکان کو آگ لگا دی گئی۔ میں بدقسمت زخمی حالت میں اپنے ننھے پوتے کو لے کر مکان کے پچھلے دروازے سے نکل بھاگی، لیکن لگتا تھا جیسے قسمت ہم سے روٹھ گئی ہے۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، خون ہی خون تھا۔ میں گلیوں گلیوں پناہ کی تلاش میں پھری، لیکن ہر طرف یہی حال تھا۔ موت ہمارے تعاقب میں تھی۔ ایک گلی میں بلوائیوں نے میرا پوتا میری گود سے چھین کر میرے سامنے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا اور کہکے لگاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ میں صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ایک اور صاحب نے بتایا کہ ان کے کپڑے کی دکان تھی جس میں لاکھوں روپے کا سامان تھا، جو سب بلوائیوں نے لوٹ لیا۔ جو فرنیچر اور کچرا نما سامان بچا تھا اس کو آگ لگا دی۔ خود وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا تھا۔ بہت سے لوگ بیک وقت بول رہے تھے۔ سب کی کہانی تقریباً ایک سی تھی۔ کسی کی دکان جل گئی تھی، کسی کا مکان، کسی کا بھائی قتل ہو گیا تھا، کسی کی بہن اور کسی کا پورا خاندان ہی موت کی وادی میں جا سویا تھا۔ بڑا رکت انگیز منظر تھا۔ میں یہاں سے ہٹ گیا اور اصل متاثرہ علاقے کی طرف بڑھا۔ خود کو ایک فوجی افسر ظاہر کرنے پر مجھے آگے تک جانے کی اجازت مل گئی۔ وہاں کی تباہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آدھے پونے جسم کچھ ملبے تلے دبے ہوئے، کچھ لوگ انتہائی زخمی تھے اور نزاع کے عالم میں تھے۔ زندگی اور موت میں بس چند سانس کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس علاقے میں زیادہ تر غیر بنگالی افراد رہائش پذیر تھے اور یہی بات ان کی تباہی کا سبب بنی تھی۔ میں کافی دیر تک اس علاقے میں گھومتا رہا اور پولیس اور رفع عامہ کے اداروں کو کام کرتے دیکھتا رہا۔ پھر وہاں سے چلا آیا۔ غم و غصہ حد سے تجاوز کر کے سرد پڑ چکا تھا۔ ایک بے حسی کی سی کیفیت تھی۔ گھر آ کر میں اپنے کمرے میں لیٹ گیا، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ہزاروں خیالات تیزی سے دماغ میں آ جا رہے تھے اور سب نے مل کر ایک بےہنگم سی صورت بنا لی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے تیز رفتار ٹرین کے قریب سے گزرتی ہوئی مختلف چیزیں ایک سایہ سا بن جاتی ہیں۔ جھاڑیوں، درختوں، بجلی کے کھمبوں کی تمیز نہیں رہتی۔ سب مل کر ایک رنگدار چادر کی سی شکل بنا لیتے ہیں۔ نہ جانے کب تک میری یہ حالت رہی اور نہ جانے کب تک رہتی کہ فون کی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ دوسری طرف میجر ایاز تھے جو آج کے واقعات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ فون پر ہی ان پر برس پڑا۔ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، بس انہیں برا بلا کہتا رہا، نہ صرف انہیں بلکہ حکومت کی تمام مشینری کو۔ میں انہیں اس قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ ان کی نااہلی، بے بسی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے عوام کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ میں ریسیور ہاتھ میں لیے چیخ رہا تھا۔ عبداللہ میری آواز سن کر میرے کمرے میں آیا اور میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ دوسری طرف کوئی بھی نہیں تھا۔
میجر ایاز کب کا فون رکھ چکے تھے۔ فون ہاتھ سے چھن جانے کے بعد میرا مخاطب عبداللہ تھا۔ میں انتہائی غصہ اور بے بسی کے عالم میں اس سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ ان مظلوموں کا کیا قصور تھا جنہیں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا ہے؟ تم نے دیکھا ہے وہ منظر؟ دیکھا تم نے؟ بولو۔ نہیں تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا عبداللہ، تم نے وہ کٹی ہوئی لاشیں نہیں دیکھی، وہ جلے ہوئے جسم، وہ لٹی ہوئی عصمتیں عبداللہ، وہ کنواری لڑکیوں کی بے کفن لاشیں جن کے نازک حصوں کو جسموں سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، وہ بلبلاتے معصوم شیر خوار بچے جو ماں کے سینے سے لپٹے لپٹے جل کر کباب ہو گئے تھے، وہ تم نے نہیں دیکھے؟ اف کیا ہیبت ناک منظر تھا۔ دیکھو دیکھو، یہ میرے رونگٹے اب تک کھڑے ہیں، میں نے اپنے بازو اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ میں جب بھی اس منظر کا تصور کرتا ہوں تو میرے جسم کا رواں رواں کانپ جاتا ہے۔ میں بڑبڑایا۔ عبداللہ نے میرے کاندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ میں دیر تک بڑبڑاتا رہا، کبھی بنگالی عوام کی حماقت پر غصہ آتا، کبھی حکومت کی نااہلی پر، کبھی اپنی بے بسی پر۔ یہ بات تو میں سمجھ رہا تھا کہ آندرے پوف کا مشن تکمیل کو پہنچ رہا ہے، لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، میرے پاس اس کا پتہ نہیں تھا۔ ایک خیال تو بار بار میرے ذہن میں ابھرتا کہ دشمن تو اپنی چالیں چلتا ہی ہے، لیکن کیا ہمارے عوام اتنے احمق ہیں کہ آسانی سے ان کی چالوں میں آ جائیں؟ کیا ہماری حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ ان چالوں کا توڑ کر سکے؟ لیکن لگتا یہ تھا کہ ان سب باتوں کے سوچنے کا وقت گزر چکا ہے۔ تعصب اور نفرت کی شدت کا جو مظاہرہ میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد کسی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ان تمام بلائیوں کو توپ کے سامنے کھڑا کر کے ایک ہی دھماکے سے ان کے پرخچے اڑا دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میجر ایاز بھی آن موجود ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی میری خیریت دریافت کی۔ اتنی دیر تک بولنے اور بکنے کی وجہ سے میرے دل کا غبار بھی کافی کم ہو گیا تھا۔ میں نے سابقہ رویے پر ان سے معذرت چاہی، لیکن بعد کی گفتگو کے دوران میں بھی اکثر میرا پارا چڑھتا رہا۔ لبے لباب پوری گفتگو کا یہ نکلا کہ بنگال کے معصوم عوام عیار دشمن کے جانسے میں آ چکے ہیں، اس لیے آج انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے انوکھا کارنامہ انجام دے دیا تھا، اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی قومیت کا بھوت اس حد تک ذہنوں پر قبضہ جما لے تو پھر تباہی لازمی ہوتی ہے۔ تعصب کی اینک سے دیکھنے والے کو حقیقت ہمیشہ الٹی نظر آتی ہے، جیسے آج یہ انوکھا اور عجیب و غریب واقعہ ظہور پذیر ہوا تھا۔ شاید چشم فلک نے اس سے پہلے یہ منظر نہ دیکھا ہو کہ مسلمان کافر کے ساتھ مل کر خود اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹنے لگے، مگر آج ایسا ہوا تھا۔ بنگالی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بنگالی ہندوؤں نے بھی پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ موت کا کھیل کھیلا تھا۔ میجر ایاز کافی دیر تک میرے پاس رکے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ بھارت اس حد تک تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، اب یقیناً وہ کھلی جنگ پر بھی آمادہ ہوگا۔ ہمیں اپنے طور پر ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ گفتگو کے دوران میں ہی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب سے کوئی میجر ایاز کا پوچھ رہا تھا۔ میں نے فون ان کے حوالے کیا۔ وہ تھوڑی دیر تک دوسری طرف کی بات سنتے رہے، پھر فون بند کر کے میری طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے چہرے پر جوش اور مسرت کے ملے جلے آثار نمایاں تھے، جیسے کوئی بہت اہم بات بتائی گئی ہو یا جیسے کوئی کامیابی ملنے والی ہے۔ اور جب انہوں نے اصل بات بتائی تو میری کیفیت ان سے زیادہ پرجوش تھی۔ انہوں نے بتایا کہ فون ان کے ایک خاص آدمی کا تھا جس نے بھارتی انٹیلیجنس راہ کے 2 کارکنوں کا سراغ لگایا ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی خوشخبری سے کم نہ تھی۔ میں نے میجر ایاز سے کہا کہ وہ ان دونوں جاسوسوں سے مجھے نپٹنے دیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ میں وہاں سے فوراً نکلنے ہی والا تھا کہ میری جیب میں موجود ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ ٹرانسمیٹر کی مخصوص ٹوں ٹوں پر میجر ایاز بھی چونکے، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرانسمیٹر کے بارے میں انہیں اپنا شریک راز کر لیا۔ ٹرانسمیٹر پر آندرے پوف میرے لیے پیغام نشر کر رہا تھا اور ایک طرح سے مجھے چڑھا رہا تھا کہ دیکھو میں نے ڈھاکہ تباہ کر دیا۔ نہ صرف ڈھاکہ بلکہ یہ آگ تو پورے بنگال میں لگے گی، تم اگر روک سکتے ہو تو روک لو۔ میں شاید غصے میں اسے کوئی جواب دے ہی دیتا، لیکن عبداللہ نے جٹ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے یاد دلایا کہ ٹرانسمیٹر پر آندرے کو کوئی جواب نہیں دینا۔ آندرے نے چند لمحے جواب کا انتظار کیا اور اس کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میجر ایاز آندرے سے میرے اس مخاصمانہ تعلق پر خاصے حیران تھے۔ تب میں نے انہیں مختصراً تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ گھر سے روانہ ہونے سے قبل میں نے عبداللہ کو اس مشن پر روانہ کیا کہ وہ پورے بنگال میں جہاں جہاں بھی اسے پچھلے دورے کے درمیان مناسب لوگ ملے تھے ان سے رابطہ کرے اور انہیں کھلے جہاد کے لیے قائل کرے۔ اب ہم اپنے طور پر دشمن کی چالوں کا توڑ کریں گے۔
عبداللہ کو بھیجنے کے بعد میں گھر سے نکلا اور سیدھا ہوٹل انٹر کانٹیننٹل پہنچا، جہاں ہمارے مخبر کی اطلاع کے مطابق را کے 2 ایجنٹ موجود تھے۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ ڈائننگ ہال میں آدھی سے زیادہ میزیں خالی پڑی تھیں۔ مخصوص نشانی کی وجہ سے میں نے جلد ہی اپنے مخبر کو پہچان لیا۔ وہ دروازے کے قریب ہی کونے کی ایک میز پر اکیلا بیٹھا تھا۔ میں سیدھا اس کی طرف گیا۔ اس نے اٹھ کر میرا استقبال کیا جیسے وہ میرا ہی منتظر ہو۔ ہم دونوں بے تکلف دوستوں کی طرح ملے اور آمنے سامنے کی میز پر بیٹھ گئے۔ اسے میجر ایاز نے میرے بارے میں اطلاع دے کر بھرپور تعاون کی ہدایت کر دی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں جاسوس اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ ان میں ایک مرد ہے اور دوسری عورت۔ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں رہ رہے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیلات معلوم کی اور اس کے بعد 2nd فلور پر واقع ان کے کمرے تک جا پہنچا۔ اس وقت راہداری میں سے ایک فرانسیسی جوڑا گزر رہا تھا۔ وہ لوگ میرے قریب سے ہو کر لفٹ کی طرف گئے اور لفٹ انہیں لے کر فوراً نیچے کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ پوچھنے والا مرد تھا۔ میں نے جواب دیا روم بوائے سر، اور کیٹ آئی کی رینج سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد قدموں کی چاپ دروازے کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی اور فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ ایک سڈول بدن کا مالک نوجوان نشے میں دھت صرف ایک انڈرویئر پہنے اندر موجود تھا۔ وہ لوگ شاید روم بوائے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے جپٹ کر اس کی گردن پکڑ لی اور میری فولادی انگلیاں اس کے نرخرے میں سے آر پار ہو کر آپس میں مل گئیں۔ اس نے تھوڑی بہت مزاحمت کی کوشش کی، لیکن حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ اس کی تمام جد و جہد بیکار گئی اور دوسرے ہی لمحے اس کا بے جان لاشیا میرے ہاتھوں میں جول رہا تھا۔ اس کی شکل بھیانک ہو گئی تھی، آنکھیں حلقوم سے باہر نکل آئی تھی، زبان منہ سے نکل کر ٹھوڑی تک لٹک گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اسے ایک ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا کمرے کے درمیان میں لے آیا۔ فرش پر قالین کی وجہ سے آہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی ساتھی لڑکی اس وقت باتھ روم میں تھی۔ یہ لوگ شاید اپنی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ ان کے جشن کے تصور ہی سے میرا خون کھول گیا تھا اور وہی جلی ہوئی لاشیں، کٹے ہوئے بدن میری نظروں کے سامنے پھرنے لگے تھے۔